ایک بھائی نے فرمایا کہ ان کی والدہ کو ہارٹ پرابلم ہے، کیا وہ روزہ رکھیں نہ رکھیں؟ دیکھیں، اگر تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ان کی صحت کے لیے سخت مضر ہے، یا ان کی والدہ کو سابقہ زندگی کا تجربہ رہا ہے کہ روزہ رکھا اور اس میں پرابلم آ گئی تھی، یا موجودہ مشاہدہ ہے کہ اب روزہ رکھتی ہیں تو بیمار پڑ جاتی ہیں، تو ان تینوں صورتوں میں کسی ایک ذریعے سے بھی اگر عذر متحقق ہو گیا تو یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی میں موقع دے تو روزہ رکھیں، اور اگر آئندہ صحت کی بالکل امید نہ ہو تو پھر ہر روزے کا فدیہ دے دیں، اور فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ سنا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شبینے کو حرام قرار دیا تھا، یعنی یہ کہ رات میں اگر قرآن ختم کیا تو حرام ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حرام قرار نہیں دیا۔ ہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں قرآن ختم کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص قرآن کو کبھی نہیں سمجھ سکتا جو ایک رات میں پورے قرآن کو ختم کرے، تو اس لیے شبینہ کرنا شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ اس میں صحیح قرآن پاک پڑھا جائے۔ اتنی تیزی سے نہ پڑھیں کہ یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، یا لوگ اس طرح ملال میں کھڑے ہوں کہ وہ بعض اوقات مساجد میں دیکھا ہے کہ لوگ باہر پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام صاحب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو بھاگ بھاگ کے وہ جلدی جلدی جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اس قسم کا شبینہ شرعاً جائز نہیں بلکہ باعث کراہت ہے۔ بہن نے فرمایا کہ قرآن میں جادو کا ذکر آیا ہے، جو لوگ جادو کا انکار کریں نہ مانیں تو کیا وہ مشرک کہلائیں گے؟ دیکھیں، مشرک تو نہیں کہلائیں گے، یہ جادو کا انکار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے کہ جس کا ثبوت قرآن عظیم سے ہو اس کو ماننا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جادو کی حیت کا انکار کرتا ہے کہ یہ چیز جادو نہیں ہے بلکہ اس طرح کا جادو ہوتا ہے تو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن شرک کسی بھی اعتبار سے ثابت نہیں ہوگا۔